السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت 84 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتولی، اور آپ نے منہ پھیر لیا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، عنہم، ان سے، وہ جو ان کے بیٹے تھے ان سے، اور آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، وقالا، اور کہنے لگے، یا آسفا، ہائے، جیسے ہوتا ہے نا افسوس کا اظہار کرنا، ہائے افسوس جیسے کہا جاتا ہے، آصف کہتے ہیں افسوس کو، علی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر افسوس ہے، اولاد کی جدائی پہ افسوس پیرنٹس کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وبیضت، اور سفید ہو گئیں، بیت کہتے ہیں نا سفیدی کو، اور سفید ہو گئیں، عیناہ، ان کی دونوں آنکھیں، عین کہتے ہیں آنکھ کو، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، حزن اردو کا لفظ ہے، غم کو، پریشانی کو کہا جاتا ہے۔ فرحن، خوشی کو کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں غم کو، غم کے باعث ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، فہوا، اور وہ، کظیم، کظیم کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کہ سخت غمگین ہونا، اتنا زیادہ غمگین جو اپنے غم کو تو دبائے ہوئے ہو اور ظاہر بھی نہ کرے۔ صفت مشبہ ہے، اور مکظوم اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے غم موضوع سے لبریز ہو چکا ہو، جیسے ہوتا ہے نا بہت بھر جانا، لیکن لبوں پر یعنی خاموشی کی مہر ابھی تک ہو اور کسی کے سامنے اس کا اظہار بھی نہ کرتا، اس کو کہتے ہیں مکظوم۔ فہو قدیم، اور وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، غم کو دبائے ہوئے تھے، اتنے حوصلے والے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قالو، انہوں نے عرض کی، تاللہ، بخدا، جیسے واللہ تاللہ بولتے ہیں نا، یہاں پہ موسٹلی لوگ بولتے ہیں اس کو، وہ قسمیں بھی کہا جاتا ہے، واللہ تاللہ، واللہ تفتو، تو ہمیشہ رہے گا، تذکرو، یاد کرتے رہنا، تاللہ بخدا، تفتو تذکرو، آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پھر بیٹوں نے عرض کی، بخدا، آپ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یہ کہیں، تکون، آپ ہو جائیں، حردا، حردا یعنی بیمار جیسے ہوتے ہیں، اور اصل معنی ہوتا ہے فرط غم یا غلبہ عشق، یا بڑھاپے کی وجہ سے جسمانی اور عقلی قوتوں کا مزمحل ہو جانا، یا کہہ سکتے ہیں کہ غم کی وجہ سے پریشان ہو جانا۔ اب بیٹوں نے عرض کی، بخدا، آپ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو کہیں آپ بگڑ نہ جائے صحت آپ کی، یعنی آپ کہیں بیمار نہ ہو جائیں، اتنا زیادہ آپ یاد کرتے ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں، او تکونا، یا آپ ہو جائیں، من الحالکین، یہ اردو کے لفظ سے ہلاک ہونا، یا آپ ہلاک نہ ہو جائیں، یا آپ ہلاک ہونے والے جیسے ہو جاتے ہیں غم کی وجہ سے۔ قالا، آپ نے فرمایا، انما اشکو، شکوہ جیسے ہوتے ہیں، اشکو شکوہ، ایسے الفاظ جس میں شکوہ ہو۔ انما اشکو، میں تو شکوہ کر رہا ہوں، بثی، با سا سا روٹ ورڈ ہے، اور لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو متفرق اور پراگندہ کرنا، جیسے ہوا ہوتی ہے نا، وہ اڑاتی رہتی ہے، ایسے منتشر کرتی رہتی ہے، تو یہاں پہ فکانت ہباء منبثا،
सूरत अल-वाक़िया के अंदर, फिर वो मुंतशिर जो ज़रात हैं उसको की तरह उड़ाने लगी। तो यहाँ पे जो है ना इन्नमा आशिकु बसी व हुज़्नी, तो माना है सख्त तरीन और पोशीदा गम के जो वो जाहिर कर रहे हैं, या वो गम जिसने मेरी फिक्र को मुंतशिर कर दिया, ये भी आप कह सकते हैं। आपने फरमाया कि मैं अपनी मुसीबत का शिकवा कर रहा हूं, वहुस्नी और अपने दुख का, वहुस्नी और अपने दुख का, इल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में। और क्या फरमाया आपने? फरमाया मैं तो अपनी मुसीबत और अपने दुखों का अपने अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर रहा हूँ। व आलमु और मैं जानता हूँ, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। यहाँ पे तो बहुत बड़ी बातें हैं, वो हम इंशाअल्लाह ताला वजाहत के अंदर पढ़ेंगे। या बनिया ऐ मेरे बेटो, इज़हबू तुम जाओ, तुम सब जाओ, फतहस्ससू हासीन सीन रूट वर्ड है, यानी तुम तलाश करो, तुम जुस्तजू करो, सुराग लगाओ, है सोतर महसूस करना। मिन यूसुफा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, यहाँ से भी एक बहुत बड़ी बात का पता चल रहा है, वो हम वजाहत में पढ़ेंगे। ऐ मेरे बेटो जाओ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सुराग लगाओ, वो अखी ही और उसके भाई के जो बिन्यामीन जिनका नाम था, वला तयअसू और मायूस ना हो जो, ना उम्मीद ना हो जाना, यास कहते हैं ना उम्मीदी को। मिर रौहिल्ला अल्लाह ताला की रहमत से, राह के माना होता है फैज, राहत, हवा लगना, तेज हवा वाला, यानी खुशी से किसी काम की तरफ मुतवज्जो होना, राहत वगैरह। और राहा या राहु लफ्ज़ी माने माजरत, दरख्त के जो शगुफेदार होना और नए पत्ते निकालने को भी कहा जाता है। और रौह से वसत और फरागी के मानों में मुराद लिया जाता है, जैसे यहाँ पे है ला तयअसू मिन रौहिल्ला, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जो, में भी वसत रहमत मुराद है ना। इन्नहु बेशक वो, यानी बिलाशुबा वो, ला ययअसू मायूस नहीं होते, मिन रौहिल्ला अल्लाह ताला की रहमत से। यहाँ पे फिर एक बड़ी खूबसूरत अंदाज में समझाया गया कि रहमते इलाही से मायूस ना हो जाओ मेरे बच्चों, बिलाशुबा रहमते इलाही से मायूस नहीं होते, इल्लल कौमुल काफिरीन मगर काफिर लोग, यानी काफिर मायूस होते हैं। कुरान करीम में है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो अहले ईमान कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। फलम्मा फिर जब दाखिलू वो दाखिल हुए, अलैहि आपके पास, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ दोबारा जब वो जाते हैं, जब वो गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कालू उन्होंने अर्ज की, या अय्युहल अजीज ए अजीज। देखने रब की शान कि जिनको कुएं में गिरा के खत्म कर दिया, आज वही भाई सामने आ गए, लेकिन उनको हमने गलत नहीं कहना। क्यों? वो भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ए अजीज मस्साना, मीम सीन सीन रूट वर्ड है कि हमें पहुंची है, मसना छूना। उन्होंने आज के अजीज हमें पहुंची है, वो अहलना और हमारे अहले खाना को भी, यानी घर वालों को भी, और एक ही जिनका, जैसे हम लोग कहते हैं अहले सुन्नत व जमात, एक ही हमारा जो नजरिया वगैरह होता है, यहाँ घर वाली मुराद है। दुरु दौदरा रूट वर्ड है, जरर, ये उर्दू का ही लफ्ज है, मुसीबत को कहा जाता है। आपने कहा ए अजीज मिस्र, हमें और हमारे अहले खाना को मुसीबत पहुंची इस मर्तबा, वजहना और हम ले आए, और हम इस दफा ले आए भी विदा पूंजी, माल का, यानी ऐसा हिस्सा मुराद क्या है? कीमत जैसे है, और कीमत भी कैसी, वो भी उन्होंने बताया। मुज़जा यानी हकीर सी, कलील सी, थोड़ी सी। तो बिवदा मुज़जा से असल मुराद है किसी चीज को दूर फेंक देना या मुस्तरद कर देना। जैसे दुकानदार को अगर आप कम कीमत दें तो क्या कहते हैं, ये ले जो मुझे नहीं चाहिए, या खोटा सिक्का दिया जाए तो वो उसे फेंक देते हैं। तो इसी मुनासिबत से यहाँ कम कीमत
یا کھوٹے سکوں کو بدا، یہ جو لفظ ہے مزجا کہا جائے گا، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، یعنی حقیر سی پونجی لائے ہیں۔ فاوفی، پس پورا دیں، لنا ہمیں، کیلا ناپ کو۔ اب یہاں پہ ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے، چیز تو ہم تھوڑا لے کے آئے لیکن آپ پورا جیسے پہلے دیا تھا ایسے دے دیں۔ خالی یہ نہیں، وتصدق، اور خیرات کریں، صدقہ جیسے ہوتا ہے خیرات کریں، صدقہ کریں، علینا ہم پر، اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں، یعنی زیادہ ہمیں دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی، بدلہ دیتے ہیں، متصدقین، خیرات کرنے والوں کو، زیادہ جو دیتے ہیں، خیرات جو کرتے ہیں ان کو رب کریم زیادہ دیتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، حل کیا علم تمہیں علم ہے، ما فعلتم، جو سلوک تم نے کیا، بھی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، و اخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، یا پھر یہ بھی کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ تم نادان تھے، تم نہ سمجھ تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، ورنہ تم ایسا نہ کرتے۔ کیا انداز ہے میٹھا سا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے جو سلوک تم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم نادان تھے؟ قالو، کہنے لگے، انک لانتا، کہ آپ ہی ہیں یوسف؟ حضرت یوسف سے پوچھا کہ سچ مچ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ قالا، فرمایا، انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا، اور یہ اخی میرا بھائی ہے، بنیامین جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، قد مننا، میم نون روٹ ورڈ ہے، من احسان کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا یا بڑا کرم کیا، علینا، ہم پر، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے، انہو، بے شک وہ، یعنی یقیناً وہ، من یتقی، جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو بھی رب کریم سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، وہ یصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے، اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر رب کریم ضائع نہیں کرتا۔ قالو، بھائیوں نے کہا، تو اللہ کی قسم، جیسے واللہ تعالیٰ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی وہی ہے، لقد آثرک، بے شک آپ کو بزرگی دی ہے، یعنی آثار جو ہوتے ہیں نا، آثرا اور کا، اس نے تجھے پسند کی ہے، فضیلت بخشی ہے، کس چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا، پسند کرنا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی دی ہے، علینا، ہم پر، آج تو وہ مان گے، وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم ہی، لخاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی اصل میں غلطی پہ تھے۔ قال، آپ نے فرمایا، لا تثریب، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، یعنی گناہ پر ڈانٹا نہیں تمہیں جائے گا، کوئی جھڑکا نہیں جائے گا، لا تثریبہ، نہیں ہے کوئی تم پر گرفت۔ یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا طریقہ، چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پڑ جائے تو وہ تو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں نا، بڑے لوگ ہمیشہ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا نا، وہ ہم آگے پڑھیں گے، تو یہاں فرمایا کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، علیکم، تم پر، یوم، آج کے دن، آپ نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تمہیں معاف کر دے اللہ، یغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، لکم، تمہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا ہے، اللہ تمہیں پکڑے، یہاں بڑے لوگ ہیں نا، چھوٹوں اور بڑوں میں یہی فرق ہوتا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم وضاحت جان لیتے ہیں، ان آیات کے اندر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ان آیات کو بہانہ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں جو غلط باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ایک راز تھا، رسول اللہ کی امت پہ احسان کرنا تھا، انہیں سمجھانا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرنا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ پھر یہ بھی ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، جیسے حضرت یوسف کو بلندی پہ لے گیا اللہ، ایسے ہی تم لوگوں کو بھی رب کریم بلندیوں پہ لے جا سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا۔ بہرحال اب بات ہو رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اب دو بیٹوں کی جب بات آئی
تو ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن توجہ پھر کدھر کی؟ اللہ کی طرف. کدھر کی؟ اللہ کی طرف. آصف کا میں نے آپ کو بتایا شدت غم کو کہتے ہیں. اب اتنا شدت غم ہے، اتنی پریشانی ہے، اور پھر آنکھوں سے بینائی کیوں گئی؟ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ اگر ٹائم ملتا ہے تو میں بتاتی ہوں. نہیں تو آپ کے لیے اس میں بڑی رازوں والی جو باتیں ہیں کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ پریشانی تو ہوتی ہے نا، آنکھوں سے اوجھل ہونا. اور اللہ کے لیے تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا کیا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص نوافل یعنی فرائض کے ساتھ پھر نوافل بھی پڑھتے ہیں، کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ پاک ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی میں نے بارہ آپ کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جگہوں کو یعنی جو راستے کی دوری کم کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ، میں اس کے پاؤں، آنکھیں، سب کچھ ہو جاتا ہوں. مراد کیا ہے کہ طاقتیں رب کریم زیادہ دیتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی زیادہ طاقتیں دی رب کریم نے، یہ تو رب بھی جانتا ہے، کیونکہ انبیاء کی شان ہم نہیں سمجھ سکتے. ذرا چاند جیسا بیٹا ہے، اب آنکھوں سے اوجھل و پریشانی تو ہوتی ہے. اب حضرت یوسف کے باپ اور بھائی اور دنیا والے اس ٹائم کے اس طرح فدا ہوئے نا عورتیں. آپ بتائیے قیامت تک کون فدا ہوگا؟ کون فدا ہوتا ہے؟ کون ہوتا رہے گا؟ اور اصلی روپ سونا ہمیں قیامت والے دن نظر آئے گا. کس کا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہم تو اس کی امتی ہیں نا. آپ ذرا اپنا بھی محاسبہ کریں. کبھی سوچا کہ میرے محبوب کا حلیہ کیسا ہوگا، کتنے سونے سے ہیں؟ سوچا کیجیے. پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی بھی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو صرف حضرت یعقوب اور دوسرے لوگ فریفتہ تھے نا، لیکن رسول اللہ کے حسن و جمال سے خالق کائنات بھی محبت فرماتا ہے. پھر حضرت مجدد الفسانی نے تو مزید بڑے اچھے اچھے الفاظ ادا کیے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور پھر اس حالت میں صبر کرنا یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے. ذرا میں اور آپ تو دیکھیں. اللہ پاک ہم لوگوں پہ بھی خصوصی کرم فرمائے. اللہ ہمیں خالی پڑھنے والا پڑھانے والا نہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے. اس میں بڑے راز ہیں کہ فرمایا کہ جو حکمتیں اس میں ہے نا کہ جو ما لا تعلم وعالم من اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ تم تو خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہو نا کہ اس کے انجام کیا ہوتا ہے، لیکن حکمتیں اور راز بہت بڑے ہیں. کیونکہ اگر انہیں ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ نہ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ جو میرے بچوں جو حضرت یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اس آیت کے اندر بھی اگر غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے تلاش کے لیے بھائیوں کا بھیجنا، حکم دینا واضح بتا رہا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، تو یوسف کے ساتھ ان کے بھائی کا ذکر کرنا یہ بھی اشارہ ہے کہ یوسف وہی تھے جن کے پاس تم بھائی چھوڑ کے آیا ہو. تو جا کر تلاش کرو. آخر میں مزید کیا تاکید کی کہ مایوس نہ ہونا. اہل ایمان اپنے رب کی رحمت بے پایاں سے مایوس نہیں ہوا کرتے. معلوم کیا ہوا کہ خاموش رکھنے کی حکمت پوری اب ہو چکی تھی، اب پردہ اٹھانے کا ٹائم آ چکا تھا، اور پھر اب بھی اس نے لب کشائی ملنے والا ہے. پھر ہدایت کے مطابق جاتے ہیں. اب ان کے سامنے اپنی قحط سالی کا تذکرہ، اپنے خاندان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور قیمت بھی تھوڑی سی لیتے ہیں. بتاتے ہیں کہ تنگ دستی کا عالم زیادہ ہے کہ پوری قیمت بھی ہم نہیں دے سکتے، تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم آپ کو اے عزیز دیتے ہیں. آپ جس طرح پہلے دیتے تھے نا ایسے ہی ہمیں دیں، بلکہ اور زیادہ دیں، کیونکہ بڑی مسافت طے کر کے ہیں، معاشی حالت بہت خراب ہے، قابل رحم ہے، تو آپ ہم پر کرم فرمائیے. تو پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اب یاد رکھیں کہ جب آپ کو کنویں میں لٹکا کر آپ ذرا سوچئے اوپر سے رسی کاٹ دی گئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ غم نہ کھا، تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، اور ایک روز آئے گا جب تو ان کو اس کی کارستانی پر آگاہ کر دے گا. آج تو وہ وعدہ پورا ہونے کا ٹائم آ چکا ہوا تھا نا، لیکن اس ٹائم تو کسی کو پتا نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی.
اور بھائی جنہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اب سائل کی طرح اب غلہ مانگ رہے ہیں، اب اناج مانگ رہے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے جو غربت کی کہانی بیان کریں اور بڑے خوش آمدانہ لہجے میں مزید غلہ لینے کی بھی درخواست کریں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو شاہی جاہو جلال سے سنہری تخت پر جو سامنے بیٹھا ہے نا، یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بھائی ہے جس کو کنویں کے حوالے کر کے پھر اس کے بعد لشکریوں کے ساتھ جو وہ لے کے گئے تھے، قافلے کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور ادنا سے لیے پیسے اور اسے جان چھڑائی. تو اچانک آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ تو صحیح، جو کچھ تم نے لا علمی کی یعنی جہالت کے سبب کیے. یہاں بھی دیکھیں بڑا انداز حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک تھا. فرمایا وہ یاد ہے جو تم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا. پھر ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، پھر حیران بھی ہوئے اور فوراً کہا اب یوسف تو نہیں. فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہی میرا بھائی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو شان و شوکت تم دیکھ رہے ہو نا، اس سے میرا کوئی کمال نہیں، یہ ہوتی بڑے لوگوں کی بات. یہ میرے رب کا احسان ہے جو اس نے اپنے بندے پر فرمایا. اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ بھی حکیمانہ انداز میں، یعنی کہ اپنی تعریفیں کی نہیں. فرمایا جو بھی تقوی کو اختیار کرتا ہے، شعار اپنا بنا لیتے ہیں، جو مشکلات اور مصائب میں صبر کا دامن پکڑے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں اور خوبیوں کو ضائع بھی نہیں کرتا اور اس کا رزلٹ بھی اتنا اچھا دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کریمی دیکھیے کہ آپ نے جب پوچھا نا بھائیوں سے کہ تم نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ یاد ہے، یہ سنتے ہی انہیں اپنی کارستانی ظاہر یاد آ گئی ہوں گی، ندامت بھی بڑی ہوئی ہوگی. لیکن اس سے بیشتر کہ وہ معذرت کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی انہیں کہہ دیا کہ یہ غلطی تم نے بے علمی کی وجہ سے کی ہے، تمہیں ایسے میں حقیقت کا علم نہیں تھا. تو اہل کرم کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مجرموں کو بھی پریشان نہیں کرتے، اپنا رنج و غم انہیں بھول جاتا ہے، پھر احساس ندامت کی تلخی کو کم کرنے کی وہ فکر کرتے ہیں. آپ نے پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے احسان کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ. جو بھی اللہ کے امتحانات میں پریشانیوں میں صبر کرتا ہے مصائب پہ، اللہ تعالیٰ اس سے اجر بھی دیتا ہے. تو یعنی ساروں کو بتا دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، میری طرف سے آج تم پر کوئی گرفت نہیں، شرمندہ نہیں کیا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، اب سارے ظالم جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا اب وہ ساتھ تھے، پکڑ سکتے تھے لیکن نہیں. کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام کافروں کے لشکروں کو اکیلے شکست دی. پھر ان مکہ کے سرکشوں کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا فرمایا، آج تک اسلام کو مٹانے کے لیے وہ لوگ جو سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو اپنے وطن سے نکال دیا تھا، ان کے جرائم کی فہرست بہت زیادہ تھی. فرمایا کہ قریش کے گروہ تم کیا خیال کرتے ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو انہوں نے کو بھی پتا تھا، انہوں نے بیک زبان ہو کے کہا تھا ہمیں آپ سے بھلائی کی توقع ہے، آپ کریم النفس بھائی ہیں، شریف الطبع بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار بھی دیے ہیں. اور جب کوئی کریم النفس شخص صاحب بھی اختیار ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو محبوب نے فرمایا میں آج تمہارے حق میں وہی فیصلہ صادر کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے صادر کیا تھا. تم پر آج کوئی گرفت نہیں، جو تم سارے کے سارے آزاد ہو. کیا فرمایا، تم سارے کے سارے آزاد ہو. پھر حقوق معاف کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں مغفرت کی بھی دعائیں، جنہوں نے قصور کیا ان کے لیے بغیر کہے مغفرت کی دعا بھی یہیں بھی کی جا رہی ہے. یہ ہے شان کریمی، یہ ہے حسن خلق، یہ ہے اعلیٰ ظرفی، یہ ہے وہ ہستی جن کا نام تھا حضرت یوسف. یہ ہیں وہ اچھے قصے جن کو اچھا قصہ قرآن نے کہا. کیوں؟ یہ اعلیٰ اخلاق دکھائے کہ مصر میں بکنے والا وہ نوجوان آج جس کے قدموں میں ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں لیکن انتقام نہیں دیتا.
اب جو قرآن کو ماننے والے پڑھنے والے ہم لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے تھے کہ ہمیں بھی کیا چاہیے، صبر و تحمل، حلم و بردباری، عفت پاک دامنی، عف و درگزر، خوف الہی کی صفات حمیدہ سے ہمیں متصف ہونا چاہیے. تو پھر آخر میں کامیابیاں تو تب ملیں گی نا. یاد رکھیے کہ باطل طریقے سے اگر کامیابی مل بھی جاتی جیسے یزید کو مل گئی، فتح تو ان کو ملی نا. حضرت حسین تو بظاہر ناکام تھے لیکن آج دیکھیے فاتح کون ہے. خالی اقتدار نہ ملا نا، دلوں پہ حکومت حسین کی ہے. تو یہاں بھی واضح بتا دیا کہ جو صحیح طریقے سے کامیابیوں کی طرف جاتے ہیں نا، سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں دیتا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی مصائب آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے رکھے، تو آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. تو کیا میں توقع رکھوں؟ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی.